زہرا بطول نے بڑے دکھ دیکھے۔ روایات کہتی ہیں جب پیغمبر اکرم کے آخری ایام تھے اور آپ صاحب فراش تھے تو بیٹی ان کی ہمیشہ تیمارداری میں مصروف رہتی تھی، اور واضح ہے رسول اعظم جیسا بابا ہو، صاحب فراش ہو تو کون تیمارداری کرے؟ بیٹی ہی تیمارداری کرے گی نا۔ لیکن عجیب ہے روایت، رسول آنکھیں بند کرتے پھر جو کھولتے سامنے زہرا نظر آتی، رسول کے آنسو بہہ پڑتے، پیغمبر اکرم رونا شروع کر دیتے، سامنے بی بی بطول ہوتی رونا شروع کر دیتے۔ میں پوچھتا ہوں اے عقل مند بتا، رسول زہرا بیٹی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیوں روتے تھے؟ بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حجرے میں موجود تھی، رسول اکرم کی آنکھ کھلی، فرماتے ہیں بیٹی ذرا اپنے علی کو بلاؤ۔ حسنین پاس موجود تھے، حسنین کو بی بی نے کہا بیٹے جاؤ بابا سے عرض کرو نانا نے بلایا ہے۔ چند لمحات میں امیر المومنین تشریف لائے، جو ہی امیر المومنین حجرہ پیغمبر میں داخل ہوئے تو رسول اکرم نے فرمایا جتنے کوئی غیر بیٹھے ہو سارے تشریف لے جاؤ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب حجرے میں رسول، علی، زہرا اور حسنین رہ گئے۔ یہ وہی ہے جن کے متعلق آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پنجتن پاک تھے حجرے کے اندر، رسول اکرم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، زہرا بطول کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ زہرا کا ہاتھ رسول کے سینے پہ تھا، پیغمبر اکرم نے رونا شروع کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب پیغمبر بھی رو رہے ہوں تو کیا زہرا نہ روئے گی؟ جب زہرا رو رہی ہو تو کیا امیر المومنین نہیں روئیں گے؟ جب امیر المومنین رو رہے ہوں تو کیا سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں روئیں گے؟ پنجتن پاک کا گریہ شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم نے علی ولی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا اور مزید رونا شروع ہو گئے۔ پنجتن پاک کا گریہ بلند ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد رسول اکرم نے زہرا کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا یا علی یہ میری امانت ہے۔ یا علی یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اب آپ خود ہی روئیں گے کہ ذرا بتا تو صحیح اس امانت کے بارے میں اس وقت کیا حال تھا جب اس امانت کی آواز آتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی اللیوم سن لیالیا۔ بابا مجھ پہ بہار مصیبت کے ٹوٹ پڑے ہیں ایسے سخت کہ اگر وہ سفید دنوں پہ آئے تو سیاہ راتوں میں بدل جائے۔ یعنی معلوم ہوا اگر دن اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے تو اس کنایے سے سمجھ آتا ہے جس پہ مصیبت یہ آئی نا اس کی جوانی کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی وہ آپ کے پاس پہنچ چکی، اب اپنی دختر سے پوچھ لینا آپ کے بعد تیری زہرا کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تیری زہرا کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ بس اتنا ہی کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ درود شیخ توسی میں لکھتے ہیں میرا سلام الزہرا پر المجہولت قدرا والمقصوبت جہرا والمدفونت سرا والمخفیت قبرا۔ میرا سلام الزہرا پر کہ جس کی قدر کو امت نے نہ پہچانا، جس کی منزلت کو امت نے نہ پہچانا، رسول کو کھڑے ہو کر بتاتے رہے کہ میری زہرا کا مقام کیا ہے اور میری زہرا کی منزلت کیا ہے، لیکن امت نے کوئی عزت نہ کی۔ اور پھر فرماتے ہیں والمغصوبت جہرا،
دن کی روشنی میں رسول کی بیٹی کو لوٹ لیا گیا، دن کے دھاڑے رسول کی بیٹی کو لوٹ لیا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں والمدفونۃ سرًا، بیٹی رسول کی ہو۔ ابھی قبلہ صاحب بات کر رہے تھے نا ایک نواب کی بیٹی کی، آپ کے علاقے میں بھی اگر کوئی نواب کی بیٹی فوت ہو جائے تو پورا علاقہ اس کی تعزیت کے لیے نکلتا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں رسول کی بیٹی کے جنازے میں کتنے لوگ جائے؟ پیغمبر اکرم کی بیٹی کا جنازہ کیسے اٹھا اور کس حال میں اٹھا؟ شیخ فرماتے ہیں المدفونۃ سرًا، رات کے اندھیرے امیر المومنین نے زہرا کو خاموشی سے دفن کر دیا، فقط دفن ہی نہیں کیا والمخفیۃ قبراً، قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ آج بھی لاکھوں زائرین مدینہ منورہ جاتے ہیں، رسول اکرم کی زیارت کرتے ہیں، لیکن پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اس مدینے میں رسول کی ایک بیٹی فوت ہوئی، اس مدینہ منورہ میں رسول کی ایک دختر نیکر جو اکلوتی بیٹی تھی رسول اعظم کی، اسی مدینے میں فوت ہوئی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں اس کی قبر کہاں ہے، اس کی تربت کہاں ہے؟ علماء کہتے ہیں جنت البقیع میں بھی زیارت پڑھ لو، روضہ رسول میں بھی زیارت پڑھ لو، ریاض الجنہ میں بھی زیارت پڑھ لو، اس لیے کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کہاں قبر تھی۔ علی حیدر کرار نے کئی قبروں کے نشان بنا دیے تاکہ کوئی قبر زہرا کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہو۔ آج تک زہرا کی چھپی ہوئی قبر احتجاج کرتی رہی ہے، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ان لوگوں کے خلاف کہ جن کے بارے میں کہتی تھی صبت علیہ مصاحب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ خداوندہ ہمیں وہ راہ نصیب رکھ جو زہرا کا رستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو محمد و آل محمد کا رستہ ہے، جو پنجتن پاک کا رستہ ہے، جو 12 اماموں کی راہ ہے اور جو 14 معصوموں کی راہ ہے۔ خداوندہ اس راہ کے سربراہ ہمارے مولا اور آخری مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔